عزیزان محترم، تو قبر کی آغاز سے ہی ہمیں پکار کر کے کوئی کہنے والا یہ کہے گا، نم کنومت الورود، اس بندے کو ایسے سلا دو جیسے دلہن سلا کرتی ہے۔ لیکن کب یہ انعام اللہ کا ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ جب ہم حقوق اللہ کی رعایت کریں گے اور حقوق العباد میں گرفتار نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہمیں ملے گا۔ ہماری دنیا بھی بنتی نظر آئے گی اور ہماری آخرت بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بنا دے گا۔ میرے ملت کے مسلمانوں، آپ اپنے ذہن کو میرے قریب کریں۔ ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کی جانب لے جاؤں۔ آپ دیکھیں، یہ شامیانہ ہے، شامیانے میں لائٹ ہے۔ عزیزان محترم، ہم ایک سسٹم پر آپ کے سامنے اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں۔ اگر یہ شامیانہ ہمارے اور آپ کے کام نہ آئے تو آپ کہیں گے یہ بیکار ہے۔ یہ لائٹ ہے، اگر ہمارے اور آپ کے کام نہ آئے یعنی اجالا نہ دیں عزیزان ملت اسلامیہ تو آپ لٹکنے نہ دیں گے بلکہ دوسری لائٹ کو لائیں گے۔ یہ مائک ایک سسٹم ہے جس سے ہم اور آپ اپنی آواز کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ بولنے کا کام نہ کرے تو آپ کہیں گے اسے ہٹائیے، دوسرا مائک لائیے۔ بلا تمثیل عزیزان ملت، آپ ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں تو یہ پیغام میرا لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی رکھی ہے، ہمیں آزمائش میں آزمائش کی گھڑیوں میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ ہم اپنی وجود کو اپنے اس کائنات میں آنے کو ذرا سوچیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح کہ آخر اللہ تعالیٰ نے تمام تر چیزیں کائنات کے اندر بنائی ہیں جن سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً عزیزان محترم، اللہ کی نعمتوں سے ہم اور آپ سرشار ہوتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں تو صحیح آخر ہمارا وجود اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کیوں بنایا ہے؟ ہمارا وجود کیوں بخشا ہے؟ ہم کائنات کے اندر کیوں آئے ہیں؟ تو مجھ سے نہیں، ان علماء سے نہیں، بلکہ آپ قرآن پڑھیں۔ اللہ کے کائنات کا قرآن آپ کو جواب دیتا نظر آئے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے، خلق الموت، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم اللہ کے بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، سب سے بلند و بالا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ اب ہم اگر اللہ کی عبادت میں کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کر پاتے، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، ہمیں جو کرنا چاہیے ہم ان کو نہیں کرتے، ہمیں جس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے اس کائنات کے اندر نہیں گزارتے تو حضرات محترم ہماری زندگی تو گزر رہی ہے، ایک نہ ایک دن ہماری زندگی اس موڑ پر پہنچ جائے گی جہاں ہر ایک کی پہنچتی ہے، جہاں ہر ایک کو جانا ہے۔ اگر کامیابی کے ساتھ اس کائنات میں ہماری زندگی گزری، اگر کامیابیوں کے ساتھ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا، اللہ و رسول کی رضا کو تلاش کرتے کرتے، سنت و شریعت کی اتباع کرتے کرتے ہم نے اپنی زندگی کو گزارا عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے گی عزیزان محترم، اسے فرشتے لے کر کے آسمان کی جانب جب پرواز کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتوں کا انجمن یہ کہتا نظر آئے گا مرحبا مرحبا، یعنی ہماری روح کو دیکھ کر کے فرشتے مرحبا کہیں گے۔ کب؟ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم بہتر عمل کر کے جائیں گے، کام اچھے کر کے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ اس کائنات کے اندر آئے ہیں، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ہمیشگی کے لیے یہ کائنات نہیں بنائی گئی، نہ کائنات بنائی گئی ہے، نہ ہمیں اور آپ کو بنایا گیا ہے۔ کائنات میں ہمیشہ ہمیں اس کے لیے نہ ہمیں رہنا ہے نہ آپ کو رہنا ہے، تھوڑا سا وقت گزار کر کے آپ کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، یہ کائنات بھی جانی ہے، اس کائنات کو بھی جانا ہے، یعنی تمام تر چیزیں جب پانی ہے عزیزان ملت اسلامیہ تو کیوں نہ ہم اپنے اس گھر کی تیاری کریں جس گھر کے لیے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا مکان وہ اچھا ہو جائے، ہمارا وہ گھر بہتر ہو جائے، ہمیں اللہ تعالی جنت عطا کر دے، پروردگار عالم کے انعام و اکرام مل جائے، یہ ہر ایک کی آرزو اور تمنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محض آرزو اور تمنا سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے محنت و مشقت کرنا پڑے گا، اپنے اسلاف
आप के तरीके को देखना पड़ेगा, सुन्नत और शरीयत की इत्तिबा करनी पड़ेगी, और जिस रास्ते को हमने अपनाया है उस रास्ते को देखना पड़ेगा कि ये रास्ता आया हमारे लिए हक है या नहीं, इस रास्ते पर चलना हमारे लिए सही है कि नहीं। इन तमाम तर चीजों पर अगर हम नजर रखेंगे, फिर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, सुन्नत और शरीयत की इत्तिबा करेंगे, तो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। जमाना कामयाब कहे या ना कहे, लेकिन मरने के बाद अल्लाह के वो फरिश्ते जिन्हें नूरी कहा जाता है, जो मासूम है, अज़ीज़ाने मोहतरम, वो मरहबा मरहबा की सदाएं लगाएंगे। पता चला, मालूम ये हुआ, जिसकी कामयाबी यानी कामयाबी की जमानत फरिश्ते ले रहे हैं, वो दुनिया में अगरचे कामयाब ना कहा गया, लेकिन आखिरत में कामयाब हो गया। वही समझ लें सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद साहब किबला पर अल्लाह ताला अपनी बरकतें, अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, उन्हें अपना इनाम व इकराम अता फरमाए कि उन्होंने अपने ससुर के यानी इस मौके पर इसाले सवाब की इस महफिल में महफिल पाक का इनेकाद किया। हम और आप यहाँ शरीक हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। महफिल इसाले सवाब है। इससे ताल्लुक से दो तीन बातें मैं आप तक पहुँचाऊंगा, फिर अपनी बात खत्म कर दूंगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक इंसान हमारे और आपके माबैन रहता है। जब तक इंसान का और उसकी रूह का ताल्लुक, इंसान और रूह का ताल्लुक मिला हुआ है, तब तक वो तमाम तर चीजों के करने पर कादिर है। अगर नेकियां करेगा, अल्लाह की बारगाह से इनाम व इकराम पाएगा, लेकिन अगर वो गुनाहों में अपने आप को मुलव्विस करेगा, तो उसकी जजा यानी उसकी सजा भी अल्लाह की बारगाह से उसे मिलनी है। लेकिन आओ अपने जहन को, मेरे मिल्लत के मुसलमानों, इसाले सवाब की महफिल में आए हो तो अपने जहन को मेरे करीब करो, मेरी ये बात लेकर के जाना। इंसान जब तक जिंदा है नेकी भी कर सकता है, गुनाहों के जानिब अपने कदम को उठा सकता है, लेकिन जब इंसान का वो रूह का ताल्लुक खत्म हो जाता है, उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है, अब वो गुनाह नहीं कर सकता, अब वो कोई नेकी नहीं कर सकता। अल्लाहू अकबर। अगर नेक बंदा है, जैसा कि मैंने अभी बताया, नेकियां करके गया है, कब्र की आगोश से ही अल्लाह का वो इनाम देखेगा। लेकिन अगर गुनहगार बंदा है, अल्लाहू अकबर कबीरा, इतने ज्यादा अमाले सालिहा उसके पास नहीं है, लेकिन हम और आप जो अपने मुर्दों के लिए, अपने मरने वालों के लिए, मोमिनीनों मोमिनात के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं, कुरान खानियां करते हैं, मिलाद शरीफ का एहतमाम करते हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत, ये ऐसी नेकी है कि मरने वाले को इसका अजरो सवाब भी मिलता है, उनके गुनाह भी मिटाए जाते हैं, दर्जात में बुलंदियां भी होती हैं। हमारे ये नेक अमल से अल्लाह ताला मरहुमीनों मरहुमात को बख्शिश फरमाता है, मरहुमीनों मरहुमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाता है, मुज़्दए जन्नत सुनाया जाता है, उनके लिए इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उनको अल्लाह का इनाम मिलता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अपने ज़हन को मेरे करीब करें, एक बात समझने की कोशिश करें। इंसान जब तक हयाते ज़ाहिरा में है, दो चीजों के करने पर कादिर है, लेकिन अब इंतकाल कर गया, रूह उसके जिस्म से निकल गई, अब कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन हदीस मुबारका में है तीन चीजें वो अपने पीछे छोड़ करके जाता है कि मरने के बाद भी अल्लाह ताला अजरो सवाब अता फरमाता रहता है। उनमें से फरमाया गया है, एक सदक़े जारिया है, दूसरी औलादे सालेह है। अज़ीज़ाने मिल्लत, एक चीज का नाम इल्मे नाफे बताया गया है, ये तीन चीजों का तज़किरा किया गया हदीस मुबारका में, या तो औलादे सालेह छोड़ करके जाता है, या इल्मे नाफे छोड़ करके जाता है, या सदक़े जारिया छोड़ करके जाता है। मैं तो कहता हूँ, बिला तमसील कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अली जनाब मोहतरम रमजान अली साहब मरहूम, जो हमारे और आपके माबैन ना रहे, लेकिन उन्होंने औलादे सालेह भी छोड़ी है, सदक़े जारिया भी छोड़ा है, और अगर पहले नहीं लेकिन मौलाना से अपनी लड़की का अक़्द करने के बाद इल्मे नाफी भी छोड़ा है। अब मुझे कहने दिया जाए, सदक़े जारिया भी मिलेगा, इल्मे नाफे भी मिलेगा, और औलादे सालेह
صالح کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اور یہ تمام چیزیں تو بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ کہنے پر بلا تمثیل کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ تعالی ضرور اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کی وجہ، اپنے محبوب کے وسیلے سے اور ان اعمال صالحہ کی بنیاد پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا، انعام و اکرام بھی پروردگار عالم اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، اب ایک بات آخری میں آپ کے سامنے کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایصال ثواب آپ ابھی تک سمجھ رہے تھے کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے اور اسے کرنا چاہیے، یہ ہمارا اور آپ کا متفقہ یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس پر میں ایک دلیل دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، ذوالحجہ کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے قربانیاں کی ہیں۔ یہ قربانیاں عزیزان محترم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے اس کے کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اجر و ثواب کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، لیکن عزیزان محترم ایصال ثواب کی محفل ہے تو یہ بات لے کر کے جانا، پیارے آقا علیہ التحیۃ والثناء جب قربانی کرتے اللہ اکبر کبیرہ اپنی امت کو قربانیوں میں کس طرح سے یاد فرماتے تھے۔ آؤ شیر پورہ کے غیور مسلمانوں، ایصال ثواب پر یہ بہت عمدہ دلیل ہے، اسے لے کر کے جانا، اپنے دامن میں سمیٹ کر کے رکھنا۔ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ التحیۃ والثناء بارگاہ رب لم یزل میں یہی دعا فرماتے تھے، الہ العالمین تو اسے میری جانب سے اور میری امت میں ان لوگوں کی جانب سے قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ دو جانور کرتے اس طرح سے دعائیں کرتے، ایک میری جانب سے اور ایک میری امت میں ان لوگوں کی جانب سے قبول فرما اے پروردگار عالم جنہوں نے قربانیاں نہیں کی ہے۔ اب آؤ اپنے ذہن کو میرے قریب کرو، وہ مخبر صادق تھے، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ التحیۃ والثناء ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا ہے، آپ ہی کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہی کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں آنکھیں کھول کر کے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ثواب پہنچانا مخبر صادق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود نہ ہوتا تو اپنی امت کو قربانی میں اس طرح سے یاد نہ فرماتے۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا قربانی میں اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح سے یاد فرمایا ہے یہ ہمارے لیے دلیل بن گیا۔ آج ہم سبھی تو ایصال ثواب کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، عزیزان ملت غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو عطیہ دیتے ہیں اور یہی تو کہتے ہیں اے مولا ہمارے ان کاموں کا اجر و ثواب ہمارے مرنے والے کو پہنچا دے۔ تو آپ بتائیں یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہوا کہ نہیں؟ اور جس پر یہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق جس پر جن کا یہ عمل رہے گا ان کا بیڑا ضرور کائنات میں بھی پار ہوگا اور آخرت میں بھی پار ہوگا۔ رب قدیر ہم سبوں کو ایصال ثواب کی محفلوں کا اہتمام کرنے کی زیادہ سے زیادہ اہتمام کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عزیزان محترم ایصال ثواب یعنی دیکھیں ایک بیٹا ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، باپ کا حق بیٹوں پر ہوتا ہے اور بیٹوں کا حق ان کے والدین پر ہوتا ہے۔ اب عزیزان محترم اگر باپ ہے تو پرورش کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولادوں کی پرورش کریں، انہیں اچھا سبق پڑھائیں، اچھی تربیت کریں، قرآن و سنت کا انہیں علم دلائیں۔ عزیزان ملت لیکن اولادوں پر یہ کیا ضروری ہے؟ اولادوں پر ضروری یہ ہے کہ جب تک حیات ظاہرہ میں ان کے والدین رہیں ان سے نرم زبانی کے ساتھ ہم کلامی کریں، عزیزان محترم ان کی خدمت کریں، جس طرح سے ان کی مدد ہو سکے، جس طرح سے ان کا تعاون ہو سکے، ہر قدم پر ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ تو ان کی زندگی کا معاملہ ہے، لیکن جب وہ انتقال کر جائیں تو اب انہی اولادوں پر حق یہ ہے کہ وہ چاہے ایک ہفتے میں اپنے والدین کی قبروں پر جایا کریں،
فاتحہ پڑھا کریں, رسالے ثواب کا اہتمام کیا کریں. یہ تو ان کے مرنے کے بعد حق ہے کہ ضرور یہ کریں. اگر اولادیں ایسا کرتی ہیں, ماں باپ کے قبروں کی زیارت کرتی ہیں, ان کے قبروں پر جاتی ہیں, رسالے ثواب کا اہتمام کرتی ہیں, رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ایسی اولادوں کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. اب عزیزان محترم, اب ذرا آپ اندازہ لگائیں پروردگار عالم کی بارگاہ ہمیں جن اولادوں کو نیکوکار لکھ دیا جائے, زمانے کی گردشیں کیا انہیں مسمار کر سکتی ہیں؟ نہیں, کبھی نہیں مسمار کر سکتی, بلکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ان کا بیڑا ساحل نجات پر لگائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں میں دعا کرتا ہوں کہ مرحوم کے تمام بچوں کو, بچیوں کو پروردگار عالم صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سیدنا سرکار حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی بندے پر مصائب و آلام ڈالے, مصائب و آلام میں وہ بندہ گر جائے, حرف شکایت اس کے بعد بھی اپنی زبان پر نہ لائے, اسے صبر جمیل کہا جاتا ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں اور آپ اللہ تعالی ہم پر مصائب و آلام ڈالے, ہم حرف شکایت نہ لائیں, اپنی زبان پر شکایت کے الفاظ نہ لائیں, بلکہ صبر کریں, شکر کے الفاظ لائیں, دعا کرتے رہیں. پروردگار عالم دنیا میں بھی ہمیں دے گا, آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائے گا.